تیسرے ایپیسوڈ میں ڈرامہ گنجے اور فریہ واک کر رہی تھی سڑک پہ، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ٹیکسی آتی ہے، گنجے فریہ سے کہتی ہے میرے ساتھ چلو، بہت بارش ہو رہی ہے، لیکن فریہ انکار کر دیتی ہے اور گنجے چلی جاتی ہے، اور فریہ وہیں پہ بس اسٹاپ پہ انتظار کرنے لگتی ہے، لیکن بارش کی وجہ سے بس بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی بس دکھائی نہیں دے رہا، تو کافی دیر سے انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور ایسے میں دور سے ایک گاڑی نظر آتی ہے، اور گاڑی میں عامر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ فریہ کے لیے رک جاتا ہے، اور فریہ کہتا ہے کہ چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، بہت بارش ہو رہی ہے، بس نہ ہے نہ ٹیکسی ہے، میرے ساتھ تم چلو۔ تو فریہ مان جاتی ہے، فریہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، اور دونوں چلنے لگتے ہیں۔ فریہ عامر کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور گاڑی روانہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اس کی فریہ کی والدہ زہرہ کو دکھایا جاتا ہے کہ چونکہ وہ بیسمنٹ میں رہتی ہے تو اس وجہ سے بہت مسئلہ ہوتا ہے، پانی گھر کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں رضا صاحب آتے ہیں تو وہ اسے کہتی ہے کہ آپ تو بوائلر میں تھے، آپ یہاں کیسے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو گیا تھا کچھ لینے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں دیکھو یہ میں کیا لایا ہوں۔ زہرہ بہت خوش ہوتی ہے کہ شاید زہرہ کے لیے کچھ لایا ہے، لیکن اس کی خوشی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں فریہ کے لیے میں فون لایا ہوں۔ زہرہ اسے کہتی ہے کہ پاگل ہو گئے، پہلے سے واشنگ مشین کی انسٹالمنٹ ختم نہیں ہوئی ہے، اب تم فون لیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میں نے انسٹالمنٹ پہ لی ہے، اور اتنا مہنگا فون نہیں ہے، سیکنڈ ہینڈ ہے، اور فریہ کے بہت کام آئے گا۔ اور زہرہ اسے کہتی ہے کہ اس طرح فضول خرچی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رضا صاحب بہت ایکسائٹڈ ہو کہتے ہیں اس میں کیمرہ بھی ہے، اور زہرہ کہتی ہے کہ ہاں بس کیمرے کی کمی بچی تھی۔ رضا صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم جانسو کا فون بھی واپس کر دیں گے، اور اس کے فون سے ہم مطلب اس کا احسان ہم پہ نہیں ہوگا، اور یہ سوچنے لگتی ہے زہرہ کہ کبھی میرے لیے کچھ نہیں لاتا، بس پیاری زینب، میری زینب، گلاب کی پتیوں جیسی زینب، بس یہی کہتا رہتا ہے۔ وہ اس بات سے بہت ڈسہارٹ ہو جاتی ہے اور گھر ٹھیک کرنے لگتی ہے، اور یہاں پہ الارم بجنے لگتا ہے، کسی بلڈنگ سے زہرہ کے لیے بلاوا آتا ہے کہ آؤ اوپر آؤ اور کوئی کام ہے، تو وہ اپنے گھر والوں کو بتا دیتی ہے کہ میں جا رہی ہوں، اور 9 نمبر بلڈنگ سے بلاوا آیا ہے، جو کام ہو وہ میں وہاں پہ ملوں گی۔ یہاں پر عامر اور فریہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور عامر اسے کہتا ہے کہ فون تمہیں مجھے خود ہی دینا چاہیے تھا، ہانڈے کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ پھر یہ کہتی ہے ہانڈے میرے پاس آئی تو میں نے اس کو فون دیا، اور بس یہ بات تھی، اس وجہ سے میں نے ہانڈے کو دیا، کوئی اور بات نہیں تھی۔ اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، کیونکہ عامر دل میں اس کو بہت پسند کرتا ہے، اور فریہ اسے آنکھیں نہیں ملاتی تاکہ اسے اس کی اصلیت کا پتہ نہ چلے۔ اسی طرح یہ لوگ گاڑی میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور تب اچانک گاڑی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، شاید رک جاتی ہے، اور یہ عامر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی بارش میں گاڑی اچانک سے کیسے رک گئی۔ عامر فریہ سے کہتا ہے پریشان مت ہو، میں ٹھیک کر دوں گا، اور ایسے میں صنم اور اس کی ستیلی بیٹی ساتھ میں آ رہی ہوتی ہے، جھانسو، اور زہرہ اس کو دیکھتی ہے۔ زہرہ اسے کہتی ہے کہ میں معذرت چاہتی ہوں، جو فریہ نے آپ لوگوں سے فون لیا تھا میں آج واپس کر دوں گی، اور آپ لوگوں کو دے دوں گی۔ صنم حیران ہو کے دیکھتی ہے کہ کیا کہہ رہی ہے، اور یہاں پہ یہ باتیں رضا صاحب بھی سن رہا تھا، وہ بھی بلڈنگ میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں عامر اور فریہ گاڑی میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ فریہ سے کہتی ہے کہ مطلب ایسے کیا دیکھ رہے ہو اور خاموش ہو؟ تو عامر اسے کہتا ہے کہ دیکھو تم نے موبائل مجھے بھی دے سکتی تھی، تم نے ہانڈے کو کیوں دیا؟ تو فریہ آگے سے کہتی ہے کہ وہ مجھے رستے میں مل گئی تھی اور مجھ سے پوچھ گچھ کر رہی تھی، اور اس وجہ سے میں نے اسے دے دیا۔ باقی باتیں نہیں بتاتی کہ وہ اس کو فلرٹ وغیرہ کہہ رہی تھی یا اس طرح کی چیزیں کہہ رہی تھی، اور اس میں اچانک سے گاڑی رک جاتی ہے، اور فریہ ڈر جاتی ہے کہ کیا ہو گیا، گاڑی اچانک سے رک کیوں گئی ہے۔ ایسے میں عامر کہتا ہے شاید خراب ہو گئی، میں چیک کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ اور وہ دور سے اپنے بھائی کو آتا ہوا دیکھتی ہے اور گھبرا جاتی ہے کہ یہ تو مہمت ہے، اور اس طرح سے جلدی سے گاڑی سے نکل آتی ہے، اور عامر سے کہتی ہے میں ایسے ہی گھر چلی جاؤں گی، اور عامر کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے ویسے ہی بہت لیٹ کر دیا ہے،
اور اس طرح سے فریہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور عامر اسے اللہ حافظ کہہ کے رخصت کر دیتا ہے اور اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور فریہ بھی اللہ حافظ کہہ کے چل نکل پڑتی ہے. اور یہاں محمد گاڑی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے اور وہ عامر کے پاس آتا ہے کہ گاڑی میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں, اس کو ٹھیک کرانے کے لیے گراج لے کے جانا پڑے گا. تو عامر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک اور مسئلہ ہو گیا, اور عامر گاڑی سے باہر نکل آتا ہے, اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے. اور ایسے میں اچانک سے ایک فون آتا ہے جس میں عامر گھبرا جاتا ہے اور محمد سے کہتا ہے کہ تم گاڑی کو سنبھالو, میں پھر بعد میں آ کے تم سے بات کروں گا, ابھی مجھے ایمرجنسی ہو گئی ہے. اور چلا جاتا ہے اور محمد اسے کہتا ہے ارے اپنا فون نمبر یا کچھ تو دو تاکہ مجھے پتہ تو چلے میں تمہیں کیسے ڈھونڈوں. اور پھر محمد گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہ کیا خرابی ہے اس میں. اور یہاں پر فریہ کا گھر دکھایا جاتا ہے اور فریہ کی ماں انتظار کر رہی ہوتی ہے کیونکہ رضا صاحب بہت غصے میں ہوتے ہیں جب وہ یہ بات سنتے ہیں کہ وہ فون جھانسو کا نہیں تھا. بہت غصے میں ہوتے ہیں اور فریہ کی ماں گھبرا رہی ہوتی ہے کہ اب کیا بہانہ بنایا. وہ اسے کہتی ہے کہ کسی کلاس فیلو سے لیا ہوگا, آپ اتنا پریشان نہ ہو. اسے رضا صاحب پریشان ہوتے ہیں کہ اس طرح لوگ ہمیں چور سمجھیں گے کہ ہم کوئی چور ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں جو لوگوں کے فون ایسے اٹھا لیتے ہیں, کسی اور بلڈنگ سے شاید اٹھایا ہوگا. اس وجہ سے رضا صاحب بہت پریشان ہوتے ہیں اور ایسے میں فریہ گھر آتی ہے. رضا صاحب اس کا انتظار کرتے ہیں, اپنا کوٹ ٹانگتی ہے اور پوری طرح بھیگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ رضا صاحب اور زہرہ جو اس کے ممی پاپا ہے کیوں دونوں اتنے خاموش ہیں. اور ایسے میں رضا صاحب اس کو بہت بری طرح سے چہرے پہ تھپڑ دے مارتے ہیں اور فریہ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہو گیا. فریہ کی والدہ فریہ کے سامنے آ جاتی ہے اور فریہ کو کہتی ہے تم اندر چلی جاؤ, اور رضا صاحب کو منع کر دیتی ہے. اور عمر جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے فریہ کا, وہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سب گھر میں کیا چل رہا ہے, سب ہر وقت پریشان کیوں ہیں. اور اسی وجہ سے عمر بہت پریشان ہوتا ہے اور فریہ کمرے میں شاکڈ میں ہوتی ہے کہ یہ کیا مجھے تھپڑ مار دیا. اور زہرہ اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم مجھ سے بات نہ چھپاتی تو بات یہاں تک نہ پہنچتی, مجھ سے اور بات بتایا کرو تو میں اس بات کو سنبھال لیا کروں گی. لیکن فریہ دروازہ بند کر کے سو جاتی ہے اپنے کمرے میں ہی, اور اس کی ماں باہر پریشان گھوم رہی ہوتی ہے. بے بس ہو جاتی ہے زہرہ کہ میں اپنی بچی کو اس مشکل سے کیسے نکالوں. اور فریہ مسلسل اپنے بستر میں پڑے پڑے سو رہی ہوتی ہے, رو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ کیونکہ کبھی بھی اس کے والد نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا ہوتا. اور اس چیز سے اس کی والدہ واپس اس کے کمرے میں آتی ہے, اس کے کپڑے چینج کرواتی ہے کیونکہ کپڑے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں, اور اسے دوبارہ سے سلاتی ہے اور کہتی ہے پتہ نہیں کہاں سے وہ منحوس فون آیا جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا امن سکون چین برباد ہو گئے ہیں. اور اسے وہ فریہ پھر بھی کچھ نہیں بولتی, اسے نہیں بتاتی, لیکن وہ اسے سمجھاتی ہے کہ میرے والد تو مجھے اتنا مارتے تھے. زہرہ اسے کہتی ہے کہ جو تمہارے نانا تھے اتنا مارتے تھے کہ بالکل خون نکل آتا تھا, زخم ہو جاتے تھے, لیکن ہم پھر بھی تمہارے والد تو بہت اچھے ہیں, تمہیں پہلی دفعہ تھپڑ مارا ہے وہ بھی ظاہر ہے تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, کسی کو بھی نہیں بتا رہی کہ فون کہاں سے آیا, ہم پورے بلڈنگ میں چور ثابت ہو رہے ہیں. اگلی صبح ہو جاتی ہے پھر, اور گھر میں ناشتے کی تیاری شروع ہو چکی ہوتی ہے اور رضا صاحب بھی آ جاتے ہیں اور اپنے کام سے. اور زہرہ بیگم جو بہت ایکٹیو خاتون ہوتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا آپ کہاں کب گئے کب آئے ہیں مجھے آج, کیونکہ وہ بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے. اور رضا صاحب بھی پریشان ہوتے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے, فریہ نظر نہیں آتی. زہرہ بیگم اپنے چھوٹے بیٹے عمر کو اٹھاتی ہے, اس کو کہتی ہے کہ جو میں نے تمہیں کہا تھا ویسے ہی کرنا, محمد کو ان بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کیا ہوا تھا گھر میں. عمر اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ دونوں رضا اور زہرہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں
اور اسی بات کو لے کر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ زہرا بیگم سے کہتی ہے کہ یہ تو اپنی فرینڈ سے لائی تھی، اس کا اتنا سیریس مت لے اس بات کو. لیکن رضا صاحب پھر بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بغیر پوچھے اس طرح سے اس کو نہیں لانا چاہیے تھا کسی کا فون. اب اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہوتا کیونکہ عامر ایسے اس کے بیگ میں ڈال دیتا ہے، اس میں فریہ کا بھی قصور نہیں ہوتا. پھر زہرا فریہ کے کمرے میں آتی ہے، فریہ کا چہرہ سوج چکا ہوتا ہے پورا. وہ اسے کہتی ہے میں تمہیں مرہم لگا دوں گی، ابھی تم اٹھو اور چلو ناشتہ کرو. لیکن فریہ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ باہر آئے یا کسی سے بات کرے. ماں اس کو ماں بہت زیادہ فورس کرتی ہے لیکن وہ نہیں نکلتی، اور اس طرح سے وہ واپس باہر آ جاتی ہے. ایسے میں محمد بھی آ جاتا ہے، کہتا ہے ہو آج گھر کی لاڈلی کہاں ہے، فریہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے. سب خاموش ہوتے ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کہتا. اب اس سے کیا بتائیں، تو ویسے ہی لڑنے جھگڑنے کو تیار رہتا ہے. اور وہ ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہے جو عامر کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایسا ایک لاڈلا اور ممی ڈیڈی لڑکا تھا، گاڑی چھوڑ کے چلا گیا. فریہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے اور لڑکی اس کو چھوڑ کے چلی گئی کیونکہ یہ امیر لوگ ہیں، جہاں کہیں مصیبت آتی ہے تو دوسرے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ جس کی بھی گاڑی ہے اس کی امانت ہے، اس میں کوئی خیانت نہ کرنا، اس کو بالکل ٹھیک کر کے دے دینا. محمد کہتا ہے ہاں ساری رات میں لگا ہوا تھا گاڑی ٹھیک کرنے میں اور گاڑی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. اب اگر ان صاحب کا کوئی کانٹیکٹ ملے گا تو میں اسے دے دوں گا، اس کی گاڑی واپس کر دوں گا. محمد اسی بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسے مطلب ایک فون کال پہ سب چھوڑ چھاڑ کے سب بھاگ جاتے ہیں اور کچھ نہیں، گاڑی بھی نمبر بھی نہیں دیتے اور آرام سے چلے جاتے ہیں. میں بھی بھاری ٹپ لوں گا اس بات کی. اور اس میں فریہ نکلتی ہے تو محمد اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ او ہو آج فریہ صاحبہ کو پھر چوٹ لگی ہوئی ہے. اس کی والدہ اسے کہتی ہے کہ ہاں اس کو آج کل چوٹیں لگتی رہتی ہے، کبھی ہاتھ پہ چوٹ لگ جاتی، کبھی چہرے پہ، نارمل سی بات ہے. رضا صاحب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، اور تم لوگ اپنا کھانا وغیرہ کر لو. اور ایسے میں محمد جو ہے وہ فریہ کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے کہ چہرے پہ کیا اس کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میک اپ لگاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گی. ایسے میں اگلی صبح ہو جاتی ہے اور یہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور صفائی کرنے کے لیے. تو زہرا اسے کہتی ہے کہ تم بیٹھ جاؤ آرام سے، تمہیں میں نے صفائی کے نہیں لائی، صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ فون تمہیں کس نے دیا تھا. لیکن یہ پھر بھی نہیں بتاتی. اور ایسے میں اس صنم اور جھانسو جو ہوتی ہے وہ باہر سے آتی ہے، بلڈنگ کے باہر آتی ہے اور یہ اسے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کام کرنے کے لیے کہا تھا، آپ کو کوئی کام ہے وہ. اور صنم میڈم اسے کہتی ہے زہرا کو کہ بعد میں بتاؤں گی، ابھی نہیں. جھانسو کو فریہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو صنم میڈم اس کو ٹوک دیتی ہے. تو اس بات پر زہرا بیگم کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ مطلب کس طرح بیہیویئر ہم سے کر رہی ہے، جیسے ہم واقعی میں چور ہو یا ہم لوگوں نے کوئی چوری کی ہو. اور اپنی بیٹی کو بھی اس وجہ سے ڈانٹ دیتی ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس طرح تو یہ اس بزرگ خاتون کے گھر آتی ہے جس کو بالکل سنائی نہیں دیتا. اور وہ فوراً وہ بزرگ خاتون ڈر جاتی ہے جب وہ زہرا کو دیکھتی ہے کیونکہ وہ اس کے کانوں میں جو مشین ہوتی ہے کانوں کی وہ ہوتی نہیں ہے. اور پھر زہرا بیگم سے وہ کانوں میں مشین لگا کے دیتی ہے اور تو وہ سننا شروع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے کہیں باہر جانا ہے، تم گھر کی صفائی کر لو. تو زہرا بیگم اسے کہتی ہے کہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں کر لوں گی. اس کے ایئرپورٹ لگانے کے بعد زہرا بیگم اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اور ایسے میں وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو اسے بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو گاؤں کی تصویریں، نیچر کتنا خوبصورت ہے، یہاں کی ہریالی، یہاں کے پہاڑ سب کتنے خوبصورت دکھتے ہیں.
جو زہرہ بیگم اس کو سن رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تصویر تو اچھی ہوتی ہے. زہرہ بیگم اس کو یہی کہتی ہے کہ تصویر تو اچھی ہے، لیکن آپ ذرا وہاں رہ کے دکھائیں، وہاں کبھی آپ گوبر کی بدبو دیکھیں تو آپ کو کیسا لگے گا. یہ تو صرف دیکھنے میں اور کچھ دن رہنے میں ہی اچھا ہے، کیونکہ زہرہ بیگم ایک اچھا ماضی نہیں گزار کے آئی ہوئی ہوتی، اس لیے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی. فریہ پڑھ رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں مہمت کی باتیں بھی سن رہی ہوتی ہے، جو فون پہ کسی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ امیر زادہ اپنی گاڑی چھوڑ کے گیا ہے یار، ایک ڈرائیو بھی لے لیتے ہیں، اور بہت مزہ آئے گا، بہت انجوائے کریں گے. یہاں پر فریہ یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے اور پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اور محمد اپنے دوست سے وہی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور عامر ایک جگہ باہر بینچ پہ بیٹھا ہوتا ہے کسی ہاسپٹل کے باہر، اور زہرہ اپنے کمرے میں بال کنگھی کر رہی ہوتی ہے، اور رضا صاحب کمرے کے اندر آتے ہیں تو وہ زہرہ سے کہتے ہیں کہ بہت اچھی لگ رہی ہو، پہلے کی طرح جیسے تم ہوا کرتی تھی، خوشبوؤں سے بھری ہوئی. اور بہت اسے اپنی بیوی سے بہت پیار ہوتا ہے زہرہ سے، اور زہرہ کو بھی وہ اس سے بہت پیار ہوتا ہے، بہت مخلص ہوتی ہے اس کے ساتھ. اور دونوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو کمر میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ زہرہ اسے مساج دے دیتی ہے. ایسے میں اگلا دن آتا ہے اور وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے اسکول کے لیے، خوب سارا میک اپ کر رہی ہوتی ہے. والدہ زہرہ اسے کہتی ہے کہ کیوں میک اپ کر رہی ہو، وہ کہتی ہے امی یہ داغ بھی تو چھپانا ہے. تو پھر ان بیچوں بیچ ان کی باتیں ہوتی ہیں. یہاں پہ دوبارہ موبائل کی پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے. زہرہ بیگم فریہ کو بہت انسسٹ کرتی ہے کہ بتا دو یہ کہاں سے تمہیں فون ملا، کوئی تم نے واقعی کسی کے بیگ سے تو نہیں چرا کے اپنے بیگ میں ڈال دیا. اور اس بات پہ فریہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ نہیں، صاف صاف کہہ دیا اب میں چور ہوں اور میں لوگوں کے فون چوری کرتی ہوں، میں اتنی بے غیرت ہوں، اس طرح سے صاف صاف بولے. وہ زہرہ اس سے کہتی ہے کہ اتنا زور سے مت چلاؤ، اس کی محمد جاگ جائے گا اور کوئی تمہاری باتیں سن لے گا. فریہ کو بہت دکھ ہوتا ہے اس طرح سے جب اس کی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے ایک موبائل کی وجہ سے، اور جب وہ باہر نکلتی ہے تو یہ دیکھ کر ہونک رہ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ والد بھی کھڑے ہوتے ہیں اور محمد بھی کھڑے ہوتے ہیں اور بہت غصے میں دونوں ہوتے ہیں. اور فریہ بھی کھڑی ہوتی ہے، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. زہرہ فوراً سے فریہ کو کمرے کے اندر کھینچتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے، اور محمد بہت غصے میں ہوتا ہے کہ اس کو باہر نکالو تاکہ میں اس کو خوب ماروں پیٹوں. اس پہ اس کی والدہ اس کو ڈانٹ دیتی ہے، کہتی ہے پاگل ہو گئے ہو کیا، ایسا کیسے کرو گے تم. اور اس کے والد سختی سے کہتے ہیں کہ یہ جب سے یہ کالج شروع ہوا ہے گھر میں نئے نئے تماشے ہو رہے ہیں، روز نئے نئے تماشے ہو رہے ہیں، آج سے اس کا کالج جانا بالکل بند، اور یہ نام بھی نہیں لے گی کالج کا کہ کوئی کالج ہے بھی یا اس طرح کا یا کچھ ایسا ہے. شدید غصے میں ہوتے ہیں رضا صاحب، اور یہ سب باتیں فریہ اپنے کمرے میں سن رہی ہوتی ہے اور بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک فون کی وجہ سے اتنا مسئلہ ہو گیا، اب وہ کیا کرے گی. ایسے میں اس کی والدہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے اس کی جان چھڑائے سب لوگوں سے، اور کیسے وہ اس کو اندر کرتی ہے کمرے میں اور اسے کہتی ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے کوئی بات مت چھپایا کرو تاکہ میں بر وقت ہر بات ہینڈل کر سکوں. تو وہ والدہ سے کہتی ہے کہ پلیز مجھے مطلب کسی طرح سے بچا لے اور یہ میرے کالج کو ختم نہ ہونے دے. اور اب یہاں قرائب ہاسپٹل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ہانڈے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے تنگ مت کرو، میں نہیں بتا سکتا. اور ہانڈے کالج میں ہوتی ہے، اپنی فرینڈس کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، یہ لڑکوں کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر عامر کا ایک چھوٹا بھائی ہوتا ہے جو کہ شدید زخمی ہوتا ہے، اور عامر اس کے پاس ہوتا ہے، اور قرائی یہی بات چھپا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو عامر نے منع کیا ہوتا ہے. وہ عامر کا ہمراز ہوتا ہے اور عامر سے کہتا ہے کہ کسی کو بھی جو میرے چھوٹے بھائی کے بارے میں مت بتاؤ ورنہ سب یہاں آ کے شور کریں گے، اور اسپیشلی ہانڈے کو مت بتاؤ جو ان کی کالج فیلو ہوتی ہیں. اور پھر قرائی اسے کے روم میں آتا ہے، اسے کہتا ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی ناشتہ پانی، کوئی شیونگ کا سامان تو مجھے آرام سے بتا دو. عامر کہتا ہے نہیں یار بس بہت تھینکس،
اتنی ہیلپ کی تم نے، یہی کافی ہے۔ تو قرہ سے کہتا ہے کہ جب جاگ جائے بچہ مجھے ضرور بتانا، میں آؤں گا، اس سے ملوں گا۔ ایسے میں فون آتا ہے جس پہ عامر کو بہت ڈانٹ پڑتی ہے کہ تمہاری ذمہ داری تھی چھوٹا بھائی، وہ بھی تم صحیح سے نہیں سنبھال سکے، شاید اس کی والدہ یا کوئی ہو۔ ایسے میں دوبارہ سے بلڈنگ دکھائی جاتی ہے اور فریہ تیار ہو رہی ہوتی ہے اپنے کالج کے لیے، اور اس کی والدہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے فریہ کو آرام سے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اگر تم نے والد کی اس طرح نافرمانی کی تو وہ ہمیں گاؤں لے کے چلا جائے گا، اور پھر تم بالکل بھی پڑھ نہیں پاؤ گی۔ تم 2-3 دن صبر کرو، میں معاملات ہینڈل کرتی ہوں، تو دوبارہ سے تمہارے والد کو راضی کرتی ہوں، تم یہ ضد کرنا چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ۔ اسے بہت اس طرح سے بولتی ہے تو فریہ مجبوراً آ کے بیٹھ جاتی ہے اور والدہ کی بات مان لیتی ہے، اور والدہ اسے کہتی ہے کہ اب جو ہو چکا ہے اس کو ہونے دو، میں معاملات سنبھال لوں گی، اور ابھی تم میرے ساتھ آگے کچھ کام ہے چلو وہ کر لو، کیونکہ ویسے بھی آج کالج تو جا نہیں پاؤ گی۔ یہ منڈے کا دن ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارا جو واقعہ ہے وہ سنڈے والے دن ہو چکا ہوتا ہے، جو ویکینڈ سے لے کے ابھی سنڈے کے دن تک کا یہ تمام یہ موبائل کا اور یہ سب کچھ جو ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ سیٹرڈے والے دن بہت بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ سب پھر ہوتا ہے۔ اس لیے آج جب یہ تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ڈانٹ پڑتی ہے، اور پھر یہ لوگ اسی طرح بلڈنگ میں آتے، ایک مکان کسی گھر میں جو بلڈنگ میں بہت سارے فلیٹس ہوتے ہیں، اور وہاں پہ صفائی اور ڈسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ لارا کا گھر ہوتا ہے جس کی والدہ بوتیک کا کام کرتی ہے، اور لارا کسی سے فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو فریہ نظر آتی ہے، اور وہ فریہ پہ طنز کرتی ہے کہ بس تمہارے ساتھ یہی کام بہت سوٹ کرتا ہے، یعنی کہ تم یہ ہوٹلنگ کرنا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، یا یہ چیزیں چھوڑ دو، جس کام کے لیے بنی ہوئی ہو وہی۔ اور یہ بات زہرہ بیگم کو بہت بری لگتی ہے کہ میری بیٹی پہ طنز کیوں کر رہی ہے، میری بیٹی انٹیلیجنٹ ہے، لائق فائق ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، ان کی طرح نہیں ہے جو اپنا بستر بھی صحیح سے نہیں اٹھا سکتے۔ اور وہ اپنی بیٹی کو بھی سمجھاتی ہے کہ اس کی باتیں کو دل پہ مت لو، اور جا کے اس کا کمرہ صحیح سے صاف کرو، کیونکہ ویسے تو یہ لوگ اپنا جوتا بھی صحیح سے نہیں ٹھیک کر سکتے۔ تو اور یہ لوگ یہاں پہ صنم کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ میں جھانسی سے بہت تنگ آ گئی ہوں، جھانسو کو پلیز اس کو جو ہے امریکہ بلوا لو، وہاں پہ وہ اسٹڈیز کریں گی، کیونکہ یہ تو استنبول تھا۔ تو جھانسو یہ بات سن لیتی ہے، اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ اچھا اب آپ مجھے کہیں اور بھگانا چاہتی ہے کہ میں بالکل اپنا گھر چھوڑ دوں، اپنے پاپا کا گھر چھوڑ دوں۔ بہت اس کو غصہ آتا ہے یہ باتیں سن کر، اور وہ صنم میڈم پر بالکل بھڑک اٹھتی ہے۔ اللہ حافظ۔